نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سنتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ جو شخص سنت پہ عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات دیں گے۔ پہلا انعام، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ دوسرا انعام، جو گناہگار لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے۔ تیسرا انعام، اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اور چوتھا انعام، اس کو دین پر پختہ فرما دیں گے۔ دین پر یہ لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے لیکن سنت کو نہیں ترک کرے گا۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم کے باغیچے میں حضرت نے گلاب کا پھول لگوایا، تو لوگوں نے پوچھا حضرت چنبیلی کا پھول لگوا لیتے، بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، رات میں بھی بڑا مزہ کرتا ہے، گلے لالہ لگوا لیتے، اور الگ الگ لوگوں نے کہا۔ حضرت نے فرمایا میں نے حدیثوں سے مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ گلاب کے پھول کی خوشبو کی مانند تھی، لہذا میں نے اس لیے گلاب کے پھول کو لگوایا، یہاں اس کا پودا لگوایا۔ دیکھیں کیسے یہ حضرات سنتوں کو تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، کوئی سنت مجھے مل جائے اور میں اس پہ عمل کر لوں۔ لہذا یہی مولانا زکریا رحمہ اللہ کے والد مولانا یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے تھے، بڑی عجیب سی بات نا، دیکھیں یہ حضرات کیسے تلاش کرتے تھے سنتیں۔ فرماتے تھے کہ سنت کے مطابق پخانہ کرنا بھی یہ اس بات سے افضل ہے کہ غیر سنت کی طرح جو ہے نفل پڑھی جائے۔ بتائیں کیسے یہ حضرات علم والے لوگ ڈھونڈتے تھے۔ جیسے ایک آدمی برانڈ کا عادی ہوتا ہے نا، وہ اس کے بغیر کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، بس جیسے ہی وہ برانڈ کی چٹ دیکھ لیتا ہے نا لگی ہوئی اسٹیکر، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ چیز اصل ہے، یہ 2 نمبر مال نہیں ہے، لنڈا کا مال نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ چیز زبردست اے کوالٹی۔ ایسے ہی قیامت کے روز جو برانڈ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی سنت کا ہی برانڈ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا وہاں اللہ کے سامنے۔ جیسے ماں ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا، بچہ کہتا ہے کہ اماں دودھ چاہیے، تو ماں بھی اس کی خوشی کے لیے، اس کی محبت کی خاطر وہ دودھ کو دودھ کہتی ہے، میں اپنے بچے کو دودھ بنا کے دوں، یہ محبت ہوتی ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تیرے بچے کی تصویر ہے، اس کو آگ میں ڈال دے، جلا دے، تو وہ ماں بھی کیا کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچے کی تصویر کو بھی آگ میں نہیں جلا سکتی، اس کی صورت کو بھی، اس کی شکل کو بھی چھے جائے کہ یہ تو ایک عورت کی محبت ہے نا ماں کی دنیا میں، اور رب کی محبت کہ اللہ بھی جب بندے کی شکل و صورت اور جسم پر سنت ہو تو پھر اللہ بھی اسے آگ میں نہیں ڈالتے، اللہ بھی پھر پسند نہیں کرتے میرے محبوب کی سنت ہے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، تو میں اسے کیسے آگ میں ڈالوں۔ دیکھیں
یعنی کہ یہ بھی آپ کو نا جہنم سے بچانے والی چیز ہے جو آج بے دردی کے ساتھ نالیوں کے اندر بہائی جا رہی ہے۔ اب عورتوں کا ذہن نہیں بنا ہوا، مائیں جو ہے خود اپنی اولاد کو کہتی ہیں، حیرت کی بات ہے، کیسی ماں ہے، چونکہ اس کے دل میں سنت کی اہمیت نہیں ہے نا، ختم ہو گئے۔ 2-4 روپے کا ایک بلب ٹوٹ جائے بچے سے تو رکھ کے چماٹ لگا دیتی ہے، بچہ کوئی نقصان کر دے، کوئی چیز توڑ دے تو اس کو رکھ کے چماٹ بھی لگا دیتی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی سنت خود توڑواتی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے چہرے پر جو ہے نا، داڑھی کے بغیر آپ کا چہرہ اچھا خوبصورت نظر آتا، آپ داڑھی کاٹ دو۔ کیسی ماں ہے، کل کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جواب دے گی، کیا جواب دے گی؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ حیرت ہے، مطلب افسوس ہوتا ہے کہ 2-4 روپے کی بھی اوقات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ کیا ہم ایسے ہی مسلمان جنت میں جا سکیں گے؟ بڑا مشکل عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو سنتوں سے بھرا چہرہ اور سنتوں سے بھرا جسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ یہ ایسے سنتوں والے لوگ تشریف لے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خود دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے روشنی نور نکلتا ہے جو ان کو آ کر فائدہ دیتا ہے اسی وقت۔ اور ایک اللہ والے نے 10 لاکھ مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ نا زخم ہے، چھلنی ہو رہا ہے سینہ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کن کافروں نے آپ کے سینے کو چھلنی کر دیا بتائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ غیروں کا عمل نہیں ہے، یہ اپنوں کا عمل ہے۔ یہ میری امت کے جو نوجوان ہیں انہوں نے میری سنتوں کو توڑ کے میرے سینے پر زخم ڈال دیے۔ دیکھیں ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ یہ اللہ والے ایسے فارغ لوگ تھوڑی ہیں، یہ ایک ایک بات کھول دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اشارے کر دیتے ہیں۔ فرمائے کہ یہ کافر تو ہیں ہی دشمن، ان کی وجہ سے میرا سینہ چھلنی نہیں ہوا، میرے اپنے ان امتی نوجوانوں کی وجہ سے جنہوں نے میری سنتوں کو ضائع کر دیا، میری سنتوں کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، ان کی وجہ سے میرا سینہ چھلنی ہو گیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہم وار کر رہے ہیں، آپ کے سینے کو زخمی کر رہے ہیں سنتوں کو چھوڑ کے، کیسی بربادی ہے، خطرناک۔ بہرحال ان باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں، موت کا پتہ ہی نہیں ہے کب روح نکل گئی۔ اگر سنت کے علاوہ چلے گئے تو خطرناک پکڑ ہو جائے گی، ہٹا دیں گے فرشتے لائنوں سے، نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، ہٹا دیا، فرشتے ہٹا دیں گے پکڑ کے۔ اللہ کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا کہ جو سنتوں کے بغیر والے ان کو تو ویسے ہی ہٹا دو، وہ جہنم میں۔ بتائیں، حیرت ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ہم اگر سنتوں پہ عمل نہ کریں، ہمیں تو الٹا سنتوں کا شہدائی بن جانا چاہیے۔ ہم غیروں کے ان کے طریقوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، ناکام ہونا ہے، غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان۔ میں نے خود ابھی چند دن پہلے ایک عورت جو نائی کے پاس، اور بچے کے بال جو ہے وہ فلانے یہودی کے انداز سے کٹوا رہی تھی،
اور کہہ رہی تھی کہ یہ نہا دھو کر دوبارہ آئے گا، دیکھنا اگر بال ادھر ادھر سے یوں رہ جائیں تو ذرا دوبارہ سیٹ کر دینا۔ یہ ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ مسلمان ہے، یہ کیسی عورت بتائیں؟ اس کی خود پرورش نہیں ہوئی، وہ اپنے اولاد کی کیا پرورش کرے گی جس کی خود ہی تربیت نہیں ہوئی؟ ایک لڑکی، اس کا واقعہ سناتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جو وہ عالمہ بنی، اس کا جو باپ تھا وہ انڈسٹری کا مالک تھا، تو اس نے اپنی بچی کی شادی کرنے لگا تو بیٹی کو کہا، بیٹی میں نے جو لڑکا تیرے لیے چنا ہے نا وہ تجھے سونے میں تول دے گا۔ کیا کرے گا؟ سونے میں تجھے تول دے گا، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ تو بیٹی تو نظریں جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی شرم کے ساتھ، تو اس نے نظریں اٹھا کے کہا کہ ابا جان مجھے سونے میں تولنے والا نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی سنت والا چاہیے۔ جب عورت کی تربیت ہو جائے گی نا تو وہ ایسی ہوگی، نہیں ہوگی تو وہ وہی ہوگی دوسری۔ اور یہ مرد تو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری گھر والی ہے، اور یہ جو ہے مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جو اللہ سے، اس کے رسول سے نہ محبت کرے وہ تیرے سے کیا محبت کرے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ تبھی ان کے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور لعن طعن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور اللہ نے الحمدللہ دیندار اور سنت کو اپنانے والوں کو ان برائیوں سے بچایا ہوا ہے۔ تو جب یہ سنت پہ عمل نہیں کرتے پھر زندگی وبال بن جاتی ہے۔ پھر اس مرد کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی میری بیوی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر جب دین سے دور ہو جائیں گے، سنتوں سے دور ہو جائیں گے، سنتوں کے جنازے جس گھر سے نکل گئے، بس ادھر یہ سب ایکٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکٹنگ کرنا، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ محبت کر ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے۔ جب سنت کے خلاف زندگی گزرے گی، سنت کے مطابق زندگی بن گئی تو پھر اصل محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ اصل محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں واضح دکھ رہا ہے کہ عورت کس مقصد کے پیچھے مرد سے شادی کر رہی ہے؟ پیسے کو دیکھ کر، لالچ کے چکر میں۔ اسے کوئی تم سے محبت نہیں، نہ اس کو تم کوئی پسند ہو، وہ تو تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت، یہ چل رہے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو جب سنت سے دور، دین سے دور، زندگی برباد، ختم زندگی بس۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔